إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا شریعت اسلامیہ کا یہ ایک حسن ہے کہ اس نے معاشرے کی اصلاح پر بڑا زور دیا ہے اور ایسے بہت سے اصول اور قوانین ذکر کیے ہیں جن کی بنا پر لوگوں کے آپس کے تعلقات درست ہوتے ہیں اور بہت سی ایسی چیزوں سے روک دیا جو چیزیں آپس کے تعلقات کو خراب اور فساد برپا کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ یہ آیت کریمہ جو بھی آپ نے سنی ہے یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 ہے۔ سورہ حجرات یہ 26ویں پارے کی ایک سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے حقوق اور آداب ذکر کیے ہیں اور ہماری آپ سب سے درخواست ہوگی کہ یہ سورت ایک بڑی عظیم الشان سورت ہے۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حقوق، آپ کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے اس پر بات کی گئی ہے اور مسلمانوں کے باہمی تعلقات کیسے ہونے چاہیے ان پر بات کی گئی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ سورت ایک بڑی عظیم سورت ہے اور آپ سب سے درخواست ہوگی کہ اس سورت کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اس میں بڑے فوائد ہیں اور بڑے آداب ہمیں سکھائے گئے ہیں، تو انہی آداب کی ایک کڑی اس آیت میں موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 باتوں سے روکا اور منع فرمایا ہے۔ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، پہلی بات کہ اے ایمان والوں بدگمانی سے بچو، اور دوسری بات جس سے روکا گیا ولا تجسسوا، تجسس مت کرو۔ تجسس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسی بھائی کی ایسی باتوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں جو باتیں اس کا راز ہیں،
تو تجسس کرنے سے روک دیا گیا. اور تیسرا کام جس سے منع فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنی. یہ تین کام جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، یہ ایک بہت بڑے وہ اسباب ہیں جو ہمارے آپس کے تعلقات کو خراب کرتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں فساد برپا کرنے کا سبب بنتے ہیں. اور اسلامی اصول کیا ہے؟ اسی آیت کے ایک آیت پہلے فرمایا، آیت نمبر 10 میں انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. اصول یہ ہے اور تمام مومنین سے اللہ کا خطاب یہ ہے کہ تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ رشتہ اخوت، بھائی چارے کا رشتہ، یہ مسلمانوں کو خالق کائنات نے عطا کیا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. پھر کیا حکم دیا؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، کہ اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو، اپنے معاملات آپس میں درست رکھو. یہ اللہ کا حکم ہے. اور پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس آیت میں اور جو آیت خطبے میں آپ نے سنی، ان دونوں آیات میں جو آداب سکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے، جو حکم ان دونوں میں کامن ہے، وہ ہے اللہ کے تقوی کا، اللہ سے ڈرنے کا. یعنی جو آپس کے تعلقات ہیں، حقوق ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی تلقین آپ کے لیے یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا ہے، ان معاملات میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے. یہ ایک اسلام کا عظیم الشان اصول ہے اور ایک رہنمائی قاعدہ ہے کہ تمام مومنین بھائی ہیں. اور اسی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک حدیث میں بیان فرمایا، صحیح مسلم کی، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، اس پر ظلم کرنا، اس کو حقیر جاننا، اس کو ذلیل و رسوا کرنا، یہ کسی مسلمان کے لیے روا نہیں ہے، درست نہیں ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ التقوی ہاہنا، وہی بات کہ حقوق ذکر کرنے کے بعد تقوی کا ذکر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دل کی طرف 3 بار اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تقوی یہاں پر ہے، تقوی دل میں ہے. یہ تقوی یہ عمل قلب ہے، انسان کے دل کا عمل ہے، دل کی کیفیت کا نام ہے. اور دل انسان کا وہ عضو ہے جو رئیس الاعضاء ہے، تمام اعضاء کا سردار ہے. اور اسی دل میں یہ اللہ تعالیٰ کی نظر ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر کا مرکز یہی دل ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارا قد قامت، تمہارا جسم یہ نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو یہ دل اللہ تعالیٰ کی نظر کا مرکز ہے. تقوی کے بارے میں بتایا کہ تقوی یہاں پر ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ ایک اور بات ارشاد فرمائی، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاہ المسلم. ایک مسلمان کے شر اور برا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر جانے، اس کو چھوٹا سمجھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور اس کو چھوٹا جانے. تو جس شخص کا یہ وصف ہو، اس کے شر اور خراب ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو 3 احکام ہمیں بتائیں اور ان سے منع فرمایا، جو آپ نے ابھی آیت سنی ہے، ان 3 آیات میں کیا کیا معانی ہیں اور کیا وہ امور اور معاملات ہیں جن سے منع فرمایا گیا ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث سن لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ، اے مسلمانوں، اے وہ لوگوں کہ جو زبان سے ایمان لے آئے ہو لیکن ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا. مطلب کہ جس شخص میں یہ عمل موجود ہے جو آگے بتایا جا رہا ہے، جس شخص میں یہ عمل موجود ہے اس شخص کے ایمان کی حالت یہ ہے کہ صرف زبانی ایمان کا دعویٰ ہے، وہ ایمان اس کے دل تک نہیں پہنچا ہے. کیا عمل ہے؟ فرمایا لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتہم، مسلمانوں کی غیبتیں نہیں کرنی اور ان کی عزتوں کے درپے نہیں ہونا، ان کی عزتوں کے پیچھے نہیں لگنا، عزتوں کو اچھالنے کی نیت سے ان کے پیچھے نہیں لگنا. اور پھر فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ. اور یہ بات بھی یاد رکھو، جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی عزت کے درپے ہو گیا، اس کی عزت کو اچھالنے کے پیچھے لگ گیا، تو یتبع اللہ عورتہ، اللہ تعالی اس کی عزت کو اچھالنے کے پیچھے لگ جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ فإنہ من یتبع عورتہ فإنہ من یتبع اللہ عورتہ یفضحہ ولو فی بیتہ. اور یہ بات بھی یاد رکھو، اللہ تعالی جس کی عزت کو اچھالنے کے درپے ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا، اتنا ذلیل کرے گا کہ ذلت و رسوائی سے بچنے کے لیے اگر اپنے گھر کی چار دیواری میں قید ہو جائے تو اللہ اس کو اس کے گھر کی چار دیواری میں ذلیل کرے گا. وجہ کیا ہے؟ اس شخص کی عادت کیا ہے کہ یہ اپنے بھائیوں کی عزت کے درپے ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان کے لیے اس کے مسلمان بھائی کی تین چیزیں حرام کر دی گئی ہیں، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں تشریف لائے اور کعبہ کو مخاطب ہو کر فرمایا ما اعظمک وما اعظم حرمتک، اے کعبہ تیری عظمت اور تیری بڑائی کے کیا کہنے. اور پھر فرمایا ایک مومن کی عزت اور ایک مومن کی حرمت تیری حرمت سے زیادہ ہے. کعبے کی حرمت اگر کوئی کرے تو گویا وہ گناہ کم ہے، لیکن اگر اپنے کسی بھائی کی حرمت کرے، اس کی عزت کو اچھالے تو یہ گناہ زیادہ ہے. اس حدیث سے یہی سبق ملتا ہے. یہ آیت اجتنبوا کثیرا من الظن، اب اس آیت کے جو 3 احکامات ہیں ان پر مختصر سی گفتگو ہو جائے. پہلا حکم جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہیں. مقصد اس بات کا یہ ہے کہ گمان جو کیا جاتا ہے وہ 2 طرح کا ہے. ایک گمان ہے اچھا گمان کرنا، جس کو عربی میں حسن الظن کہا جاتا ہے. اچھا گمان کرنا یہ مستحسن معاملہ ہے، اچھا معاملہ ہے، اور ہر چیز کے بارے میں انسان کو اچھا گمان رکھنا چاہیے. اور دوسرا گمان ہوتا ہے جو کہ برا گمان ہے. کسی چیز کے بارے میں برا گمان رکھنا، بدگمانیاں پالنا، اس کو آیت نے اسم اور گناہ قرار دیا. یہ بدگمانی یہ گناہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. اور یہ گمان رکھنا، بدگمانی، اس کا سب سے زیادہ جو تعلق ہے گمان رکھنے کا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. کیا مطلب؟ کہ انسان کا اس کی سب سے پہلی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس کا گمان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں درست ہو جائے. وہ اپنے رب سے ہمیشہ اچھا گمان رکھے، ہمیشہ اچھا ظن رکھے، اچھی نیت رکھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اور یہ وصف ہمیں ایک اعرابی نے بتایا. ایک بدو گاؤں دیہات میں رہنے والا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور کہنے لگا من یحاسب یوم القیامہ،
میرا سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن ہمارا حساب و کتاب کون لے گا؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کیا جواب دیا؟ اللہ. قیامت کے دن حساب و کتاب اللہ نے لینا ہے. تو وہ اعرابی جس کو کچھ علم نہیں ہے، جس کو معرفت نہیں ہے، وہ کیا کہنے لگا؟ نجوت اذن برب الکعبہ، اگر قیامت کے دن اللہ نے میرا حساب لینا ہے تو اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہے، اچھی سوچ رکھنی ہے. تو حسن ظن، اچھا گمان رکھنا، اس بات کا سب سے زیادہ مستحق ہمارا رب ہے کہ ہم اپنے رب کے بارے میں اچھی سوچ اور اچھا گمان رکھیں ہمیشہ. اور جو شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کیا جاتا ہے، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں الشرک والتعطیل مبنیان علی سوء الظن باللہ تعالی. شرک کی جو اساس ہے، جو جڑ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا گمان رکھنا ہے. انسان دوسروں کے در پر کب جائے گا؟ کب دوسروں کے در پر جائے گا؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھے گا. اس کی سوچ یہ ہوگی کہ مجھے اللہ نہیں دے گا، مجھے فلاں اور فلاں دے گا. جب اس کی یہ نیت ہوگی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا گمان ہوگا، تبھی وہ شرک کرے گا. اللہ تعالیٰ نے بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے یہ خبر دی ہے اَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت جو اپنی قوم کو دی، وہ قوم جو بتوں کو پوجا کرتی تھی، کیا فرمایا؟ اَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، تم نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دیگر معبود بنا لیے، بتوں کو تراش کر ان کو معبود بنا لیا. فما ظنکم برب العالمین، رب العالمین کے بارے میں تمہارے گمان کی یہ حالت ہے. تم اتنی بدگمانیوں کا شکار ہو گئے ہو اپنے رب کے بارے میں کہ تم نے اس رب کو چھوڑ کر شرک کرنا شروع کر دیا. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ گمان، اچھا گمان رکھنا، یہ سب سے زیادہ اس کا استحقاق ہمارے رب اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے. اس کے لیے سب سے زیادہ اچھا گمان رکھنا چاہیے. ہم عمل کریں اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے گمان میں یہ بات بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن ان اعمال کا صلہ دے گا اور مجھے نجات ملے گی انشاءاللہ. اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان بھی ہونا چاہیے. اور جہاں یہ اچھا گمان اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہیں مخلوق کے لیے بھی ہے، اپنے بھائیوں کے لیے بھی ہے کہ ہمیشہ اپنے بھائیوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھا گمان. اور آج معاشرے کی فساد کا ایک بڑا سبب یہی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے بارے میں بدگمانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. کسی تیسرے سے بات سنیں گے اپنے کسی بھائی کے بارے میں، تحقیق نہیں کریں گے، پتہ نہیں لگائیں گے کہ واقعہ اس نے یہ بات کی ہے میرے بارے میں یا نہیں، کچھ پتہ نہیں کریں گے، اور اس تیسرے کی بات کو سن کر اپنے اس بھائی کے بارے میں بدگمانیاں لے کر بیٹھ جائیں گے. ساری زندگی اپنے دل میں اس بھائی کے بارے میں بدگمانیوں کا شکار ہو جائیں گے. یہ سب وہ معاملات ہیں جن معاملات سے شریعت نے بڑی باریک بینیوں سے روکا ہے اور چھوٹے چھوٹے دروازوں کو بھی بند کر دیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس حدیث میں کعبہ سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ ایک مسلمان کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے، وہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے یہ بھی فرمایا تھا کہ ایک مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ کام حرام کر دیے ہیں جو اس کی حرمت میں شامل ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ دمہ ومالہ وان یظن بہ ظن السوء، اس کا خون، اس کا مال، یہ حرام ہے سب پر. اور تیسری بات جو حرام ہے اس کے لیے اور کسی بھی مسلمان کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی بھائی کے بارے میں وہ نظریہ اپنائے، وہ کیا ہے؟ وَأَن يُظَنَّ بِهِ ظَنَّ السُّوءِ، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اس مسلمان بھائی کے بارے میں بدگمانیوں کا شکار ہو جائے، بدگمانی اپنائے. تو یہ ایک مسلمان کی حرمت میں بات شامل ہے اس حدیث کے مطابق کہ اس بھائی کی حرمت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ نے اس کے لیے بدگمانیوں کا شکار نہیں ہونا. اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، بدگمانیوں سے روک دیا. اور آگے جن باتوں سے روکا وہ دو باتیں، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، تجسس نہیں کرنا،
اور ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنی. ان دو کاموں کو ایک ساتھ منع فرمایا. ساتھ منع فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک انسان کسی کی تجسس کرے گا، کسی کے راز کی باتوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کی راز اور مخفی باتوں کو حاصل کرے گا، تو اس کی اگلی کوشش کیا ہوگی؟ اس کی اگلی کوشش یہ ہوگی کہ اس راز کی باتوں کو دوسروں تک پھیلایا جائے، یعنی اس کی غیبت کی جائے. تو دونوں باتوں کو ساتھ منع فرما دیا کہ تجسس بھی نہیں کرنا، کسی کی راز کی باتوں کو تلاش کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہیں کرنی. یہ تجسس، کسی کی راز کی باتوں کو سننا اور سننے کی کوشش کرنا، یہ اس قدر سنگین جرم ہے. اور آج معاشرے میں یہ گناہ ان گناہوں میں شامل ہو گئے جو ہمارے معاشرے میں اتنے عام ہو چکے ہیں کہ معاذ اللہ ان گناہوں کو لوگوں نے حلال سمجھ لیا ہے. ایسے بہت سے گناہ ہیں کہ اتنے وہ عام ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں اس گناہ کے حرام ہونے کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ اس کو حلال سمجھ بیٹھتے ہیں. اور انہی گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے تجسس کرنا، کسی کے راز کی باتوں کو جاننا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی، من استمع الى حدیث قوم وهم له کارہون او یفرقون منہ صب فی اذنہ الآنک یوم القیامہ. کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ جو کسی قوم کی مخفی باتوں کو سننے کی کوشش کرے گا. استماع کا مطلب کیا ہے؟ غور سے کوئی بات سننا، اور غور سے بات سننے میں یہ بات شامل ہو جاتی ہے، یہ انداز بھی شامل ہو جاتا ہے کہ آپ کسی کی بات کو ٹوہ میں لگ کر سنیں، ٹوہ میں لگ جائیں، اس کے پیچھے لگ جائیں کہ اس کے کیا کیا باتیں ہیں، اس کی کیا کیا مخفی باتیں ہو سکتی ہیں. تو فرمایا جو کسی قوم کی مخفی باتوں کو سننے کی کوشش کرے گا، اس حدیث میں صرف سننے کا ذکر ہے، آگے بیان کرنے کا ذکر نہیں ہے کہ وہ سن کر آگے بیان کرے، ان کی غیبت کرے یا بہتان لگائے، نہیں، صرف سننے کا ذکر ہے. تو سننے کا انجام کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا. گناہ کیا تھا اس کا؟ کہ یہ اپنے بھائیوں کی، اپنے برادری اور اپنے خاندان یا اپنے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی راز کی باتیں تلاش کرنے کی کوشش کرتا تھا، ان کی ٹوہ میں لگتا تھا، ان کا تجسس کرتا تھا. یہ اس کا وبال ہے. اور علماء نے اس حدیث کے تحت بہت سی مثالیں ذکر کی ہیں. مثالوں سے بات سمجھنا اور معاشرے میں منطبق کرنا، اپلائی کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ حدیث، اس حدیث کے تحت علماء نے بہت سی مثالیں ذکر کی ہیں کہ کیا کیا باتیں ہیں جو تجسس میں ہو سکتی ہیں. ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے، بس اوقات کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ گھر کے کسی بچے کو لیتے ہیں اور اس بچے سے اس گھر کی باتیں پوچھتے ہیں، اس گھر کی بچے سے اس کی باتیں پوچھتے ہیں گھر کی، کیونکہ بچے کو کچھ سمجھ نہیں ہے، وہ ہر بات اگل دے گا. تو کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ بچوں سے ان کے گھر کی مخفی اور راز کی باتیں جو ہے وہ سننے کی اور سمجھنے کی اور لوگوں کو آگے منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بچوں کو ذریعہ بنا کر. تو بچوں کو ذریعہ بنا کر بھی جو اس طرح کرے گا وہ بھی اس حدیث کی وعید میں شامل ہوگا کہ اس شخص کی عادت یہ ہے، یہ لوگوں کی باتوں کو سنا کرتا تھا ٹوہ میں لگ کر اور تجسس کیا کرتا تھا ان کے بارے میں. اور جو شخص سننے کے بعد آگے بیان بھی کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابو داؤد میں، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. کیا حدیث ہے؟ من قال فی اخیہ المسلم ما لیس منہ، جو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی ایسی بات پھیلا دے، کوئی ایسی بات عام کر دے جو بات اس میں نہیں ہے، جو بات اس نے نہیں کی یا وہ کام اس نے نہیں کیا لیکن اس نے اس کی بات لوگوں میں منتقل کر دی، تو کیا ہوگا؟ اسخن اللہ فی ردغۃ الخبال حتی یخرج مما قال، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا اور جہنمیوں کی جو پیپ جہاں وہ جمع ہوگی، اس شخص کا ٹھکانہ وہ جہنمیوں کی پیپ میں ہوگا. کیا وعیدیں ہیں اس میں؟ آج معاشرے میں ان گناہوں کو ان حدیثوں میں اجاگر کیا گیا ہے جو معاشرے میں عام ہو چکے ہیں.
تجسس کرنا اور لوگوں کی باتیں ادھر سے ادھر منتقل کرنا، اتنے ہم نے ان گناہوں کو ہلکا سمجھ لیا ہے، حالانکہ ان کی وعیدیں آپ کے سامنے ہیں، ان کی خطور آپ کے سامنے ہیں، ان کی تباہ کاریاں آپ کے سامنے عیاں ہو چکی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی کی، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں تمہارا کوئی بھائی کوئی بات بتائے وَهُوَ يَلْتَفِدُ فَهِيَ أَمَانَةٌ، اس طرح بتائے کہ بات کرتے ہوئے وہ ادھر ادھر دیکھے۔ کیا مطلب؟ کہ جب وہ تمہیں بات بتائے تو بات بتاتے ہوئے اس کی کوشش یہ ہو کہ یہ بات صرف ہم دونوں میں رہے، کوئی تیسرا ہماری یہ بات نہ سنے۔ فَهِيَ أَمَانَةٌ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بات پھر اس کے لیے امانت ہے، جس بھائی نے وہ بات سنی ہے اس کے لیے امانت ہے، اور اگر امانت میں خیانت کر دی جائے، اس کی وہ بات کسی اور کو بتا دی جائے، تو یہ ایک بدترین صورت ہے خیانت کرنے کی۔ خیانت کرنا اس کا تعلق صرف مال سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ان امور سے بھی ہے کہ آپ کو کسی بھائی نے کوئی بات بتائی جو کہ راز تھی اور آپ نے اس کا راز افشا کر دیا۔ اور خیانت کرنا یہ کس کا وصف ہوتا ہے؟ یہ مومن کی صفت نہیں ہوتی۔ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 بڑی نشانیاں ہیں جن سے منافق پہچانا جاتا ہے۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ جب منافق کو کسی بات کا امین بنایا جائے، اس کے پاس امانت رکھوائی جائے، تو خانہ، وہ منافق اس میں خیانت کرتا ہے، اس میں خیانت کرتا ہے۔ اور خیانت چاہے مال کی صورت میں ہو یا بات کی صورت میں ہو، ہر طور پر خیانت کرنا بھی ایک بڑا گناہ ہے، اور منافق کا وصف اس حدیث میں بتا دیا گیا ہے۔ تو یہ ہے تجسس کرنا، کسی کی بات کو ٹوہ میں لگ کر سننا اور پھر آگے بیان کرنا۔ جہاں شریعت نے ان معاملات سے روکا ہے، وہیں شریعت نے ایک اور تلقین بھی کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم اپنے رازوں کو اپنے تک رکھو، کسی کو بتاؤ مت۔ ہر انسان میں ایسے معاملات ہوتے ہیں جو اس کی راز کی باتیں ہیں، اس کی مخفی باتیں ہیں، جو وہ قطعاً یہ پسند نہیں کرے گا کہ لوگوں میں مشہور ہو، لوگوں میں عام ہو۔ تو شریعت کا ایک اصول یہ ہے کہ اپنے راز کی باتیں اپنے تک ہی رکھو۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے والد یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب ذکر کیا، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ خواب دیکھا ہے میں نے، اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تعبیر بتانے سے پہلے ایک تلقین فرمائی، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اے میرے بیٹے یہ جو خواب تم نے ذکر کیا ہے، کیونکہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے اور خواب کی تعبیر جاننے کا ان کو علم عطا کیا گیا تھا، تو وہ جان گئے تھے کہ میرے بیٹے نے جو یہ خواب دیکھا ہے، اس خواب میں اس کے لیے بڑی عظیم بشارت ہے، بڑی عظیم بشارت ہے۔ تو کیا حکم فرمایا؟ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو اپنا خواب مت بتانا، گو وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے قریبی ہیں، لیکن یہ خواب تم نے اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، اگر انہوں نے تمہارا یہ خواب سن لیا اور جو کامیابیوں اور کامرانیوں کے راز اس خواب میں بتائے جا رہے ہیں، اگر انہوں نے یہ سن لی تو پھر تمہارے بارے میں بری بری تدبیریں چلنا شروع کر دیں گے۔ تو اس آیت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے راز کی باتیں یا اپنے کامیابی کے جو مقاصد ہیں ان کو لوگوں سے چھپانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، علامہ البانی اس کو صحیح الجامع میں لائے ہیں، صحیح کہا ہے اس حدیث کو۔ استعینوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس میں فرماتے ہیں استعینوا بنجاح الحوائج بالکتمان، کہ اپنی کامیابیوں کو تلاش کرو اپنی کامیابیوں کے مقاصد کو چھپا کر۔ کیا مطلب؟ کہ جن مقاصد اور جن چیزوں کے ذریعے تم نے کامیابی حاصل کی ہے ان مقاصد کو لوگوں سے چھپاؤ۔ کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ، وجہ یہ ہے کہ ہر نعمت والا محسود ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ کوئی نہ کوئی شخص ایسا موجود ہوتا ہے جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے، تمہارے پاس وہ نعمت دیکھ کر حسد کا شکار ہو سکتا ہے، اور بسا اوقات
حسد کی اگلی سٹیج نظر بد بھی لگ جایا کرتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث العین حق، یہ نظر بد لگ جانا یہ حق ہے. اور بالکل ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو بس اوقات نظر بد لگ جاتی ہے، کوئی اچھی چیز، کوئی اچھا معاملہ اس کے ساتھ ہو اور اس کو لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے. آج یہ ایک اور معاملہ بڑا عام ہو چکا ہے. ہم اپنے بچوں کی تصویریں جو انٹرنیٹ پر لگاتے ہیں، سوشل میڈیا پر، یہ ایک بہت بڑا سبب ہے ان بچوں کو نظر لگنے کا. کون کون ان بچوں کو دیکھتے ہیں، کتنے لوگ دیکھتے ہیں اور کتنے لوگ عشش کر اٹھتے ہیں. یہ سب چیزیں یہ ذریعہ ہیں کس بات کا کہ یہ باتیں نظر بد کا سبب بن سکتی ہیں، یہ باتیں حسد کا سبب بن سکتی ہیں. شریعت نے ان معاملات کو روکا ہے کہ جتنا تمہارے لیے ممکن ہو ان معاملات سے بچو، حسد سے بچو، اور اسی طرح کسی کی نظر بد لگوانے سے بچو. اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ ان راز کی باتوں کو اپنے تک محدود کریں گے. تو جہاں راز کی باتوں کو سننا اور لوگوں میں منتقل کرنا یہ سنگین جرم ہے، وہیں آپ سب کے لیے یہ حکم بھی ہے کہ اپنے راز کی باتوں کو لوگوں سے چھپایا جائے، لوگوں میں مشہور نہ کیا جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت سی احادیث میں اس بات کا ثواب بھی بتایا کہ راز کی باتوں کو سننا اور بیان کرنا جہاں سنگین جرم ہے، وہیں اگر کوئی شخص اس کی حفاظت کرے تو اس کا کیا ثواب ہے. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حیی ستیر یحب الحیاء والستر. اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں، وہ بہت زیادہ حیا کرنے والا ہے اور وہ بہت زیادہ پردہ رکھنے والا ہے. یحب الحیاء والستر، اور اللہ تعالیٰ حیا کو پسند کرتا ہے اور پردہ رکھنے کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان صفات کا ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی وہ صفات، اللہ ان صفات کے بارے میں یہ بات بھی پسند کرتا ہے کہ یہ صفات اس کی مخلوقات میں بھی آ جائیں، انسان بھی ان صفات کو اپنا لے. وہ لیلۃ القدر کی دعا جو جامع ترمذی میں بتائی گئی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو، اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور تو بہت زیادہ معافی کرنے کو پسند کرتا ہے. معاف کرنے سے تجھے بڑی محبت ہے، تو یہ بات بھی چاہتا ہے کہ میری مخلوقات میں بھی یہ صفت آ جائے، معاف کرنا. اور اس کی مثال وہ آپ جانتے ہیں، قیامت کے دن ایک شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس شخص کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، بہت یاد کرے گا، اسے کوئی نیکی یاد نہیں آئے گی. بالآخر کہے گا کہ ایک نیکی مجھے یاد ہے، اور وہ یہ کہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ معاملات کیا کرتا تھا، کاروباری تھا، لین دین کا معاملہ کیا کرتا تھا. تو جب مجھ سے کوئی قرض مانگتا میں اسے قرض دے دیتا. جب قرض واپس کرنے کا ٹائم آتا، اگر وہ مہلت مانگتا کہ میں کچھ ٹائم اور چاہتا ہوں تو میں اسے مہلت دے دیا کرتا. اور اگر وہ قرض لینے والا غریب ہوتا، اس میں اتنی قدرت نہیں تھی کہ وہ واپس قرض کو لوٹا دیتا، تو میں اسے معاف کر دیتا. یہ صفت تھی اور یہ نیکی تھی میری. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ معاف کرنا تو میری صفت ہے، بھلے تم نے کوئی نیکی نہیں کی لیکن اس معاف کرنے کی وجہ سے میں نے تمہیں معاف کر دیا. تو اللہ پسند کرتا ہے ان صفات کو کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں وہی صفات بندوں میں بھی آ جائیں. اللہ کی صفت ہے ستیر، وہ بہت زیادہ پردے رکھنے والا ہے. ہم سب کے پردے اس نے رکھے ہوئے ہیں، وہ کسی کا پردہ اٹھاتا نہیں ہے. تو یہ صفت ہم میں بھی آنی چاہیے. پہلی کوشش تو ہماری یہی ہو کہ کسی کی راز کی بات کو نہ سنیں، یہ ایک الگ وبال ہے. اور اگر ہمیں بس اوقات ہمارے قریبی بھائیوں کے، دوستوں کے راز معلوم ہوتے ہیں تو ان رازوں کو آگے بیان نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ دنیا میں اور آخرت میں اس کے راز راز ہی رہیں، لوگوں کو پتہ نہ چلیں، تو اس کو چاہیے وہ کیا عمل اپنائے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے رازوں کو راز رکھے رہنے دے، اپنے بھائیوں کے رازوں پر پردہ ڈال دے. اللہ تعالیٰ اس شخص کے رازوں پہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پردہ ڈال دے گا. یہ وہ ثواب ہے کہ جب انسان یہ صفت اپنا لے، یہ وصف اپنا لے کہ اپنے بھائیوں کے رازوں کو راز رہنے دے، ان پر پردہ ڈال دے، کسی کو نہ بتائے. یہ صفت ایک مومن کی صفت ہوتی ہے، ایک مومن کا معاملہ، اور اس کا وصف یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں میں یہاں کی بات وہاں نہیں بتایا کرتا. آج ہمارے معاشرے میں یہ گناہ بڑا برسر عام اب کیا جاتا ہے،
اور بالخصوص ہم مثالوں میں جو ہے وہ علماء نے بہت سی اس کی مثالیں دی ہیں، تو ایک مثال علماء نے یہ بھی دی ہے کہ یہ گناہ زیادہ تر خواتین میں پایا جاتا ہے۔ خواتین جب باتیں کرتی ہیں فون پہ اپنی بہنوں سے یا جن سے بھی اقربا سے، تو ان میں یہ عادت بہت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ادھر ادھر کی باتیں کر دیتی ہیں، راز کی باتوں کو افشا کر دیتی ہیں، اور آپ نے یہ سب وعیدیں سن لی ہیں کہ راز کو افشا کرنے کی کیا وعید ہے، یہ آپ نے سب سن لیا۔ تو شریعت نے ہر ایسے معاملے کو روک دیا ہے، ختم کر دیا ہے جو آپس میں فساد کا سبب بنے، آپس کی اصلاح میں فساد کا سبب بنے، اور فساد کا سبب بننے کا سب سے بڑا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم ادھر ادھر کی باتیں جب کرنا شروع کر دیں اور راز کی باتوں کو افشا کرنا شروع کر دیں، تجسس کرنا شروع کر دیں، یہ سب معاشرے میں فساد کا باعث ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی جامع حدیث وہ بھی سن لیجئے۔ اس حدیث کو علماء نے اصول الاسلام میں ذکر کیا۔ اسلام کی اصولی احادیث، وہ احادیث جن سے اسلام کی پہچان ہے، جو اسلام کا حسن ہے، اور علماء نے اس حدیث کو جوامع الکلم میں بھی شمار کیا۔ جوامع الکلم جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص ہے، جو صرف آپ کو عطا کیا گیا اور کسی کو نہیں دیا گیا، کہ آپ مختصر سی بات کرتے ہیں لیکن اس مختصر سی بات میں بہت سے معانی، بہت سے فوائد، دنیا اور آخرت کی بھلائی سمیٹ دی جاتی ہے۔ ان حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ ایک انسان کے اسلام کا حسن، اس کے اسلام کی اچھائی اور خوبصورتی اس بات میں ہے کہ وہ ہر اس معاملے کو چھوڑ دے جس معاملے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اصولی حدیث ہے، ہر اس معاملے کو چھوڑ دے جس معاملے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اب ہمارے بھائیوں کی، اقربا کی باتیں، ان سے ہمارا کیا واسطہ، ان سے ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے، ان سب سے جو ہے ہمیں صرف نظر کرنا چاہیے، ان سب سے صرف نظر ہونا چاہیے۔ یہ ایک مومن کی صفت ہونی چاہیے کہ وہ ایسے سارے معاملات کو چھوڑ دے جو معاملات میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور فائدہ تو کجا، جب ہم ان معاملات کے پیچھے پڑ جائیں تو دنیا اور آخرت کا نقصان ہی ہے۔ ہم اس میں گناہ بھی ہے، اس میں وعید بھی ہے، اور اس میں آپس میں اصلاح میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، فساد برپا ہو جاتے ہیں۔ اگلا حکم جو تجسس کے ساتھ ہی دیا ہے، بس وہ آخر میں بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنی۔ غیبت بھی وہ گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے، الا ماشاء اللہ۔ بہت سے لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی غیبتیں کر جاتے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان معاملات پر غور کریں اور اپنے ایسے گناہ ان کو تلاش کر کے ان سے بچنے کی کوشش کریں جو گناہ ہمارے اندر کثرت سے ہیں اور کثرت سے ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک گناہ یہ غیبت کرنا بھی ہے۔ اس کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرما دیا ہے، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ اور یہ کھانا یہ صرف مثال اور تشبیہ کی صورت میں نہیں ہے، یہ عملی صورت میں بھی ہوگا قیامت کے دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی، وہاں آپ نے ایک شخص کو دیکھا، بلکہ بہت سے لوگوں کو دیکھا جو مردہ گوشت کھا رہے تھے۔ جبریل سے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟ هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون على أعراضهم۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائیوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے، ان کی عزتوں کے درپے ہوا کرتے تھے۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے۔ تو یہ سارے گناہ اور سارے معاملات جن سے شریعت نے ہمیں روک دیا ہے، یہ اسلام کا حسن ہے، اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس نے اصلاح معاشرہ، آپس کے تعلقات کو درست کرنے کے لیے ایسے سارے معاملات سے روک دیا ہے جو فساد کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان معاملات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔